علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. اچھا حضور، بات یہ ہے کہ اب ذرا یہ بتائیے آپ کہ اب ہم ایکچولی بنیادی تعارف پہ بھی بات کر چکے، تعلیم و تربیت پہ ابتدائی بات کر چکے، بادشاہت پہ. اب حضرت خضر علیہ السلام نے ایک آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ اپنا راستہ دیا کہ جب آپ نے ہندوستان جانا ہے، ایک حکم کے تحت ہندوستان آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ سے جو باقاعدہ ملاقات کرتے ہیں. اب یہ پورا منظر نامہ ہے. حضرت علاء الدین گنج رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے پھر آپ کو بیعت کا بھی سلسلہ ہے، اور پھر یعنی وہ بھی آپ کو کہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں فوراً روانہ ہو. پھر تبلیغ دین کے لیے آپ کے ایک اسفار ہیں، یہاں سے مشن کا باقاعدہ جس کے لیے آپ کو تیار کر کے بھیجا گیا، اس کا آغاز ہوا. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جنید صاحب، حضرت طارق السلطنت قدوۃ القبراء غوث العالم مخدوم سمنانی حضرت سیدنا سلطان اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ العزیز، یہ تصوف کی دنیا کی وہ نابغہ روزگار ہستی ہے. یہ تصوف کا ہر محقق طالب علم جانتا ہے کہ امت کی کل ولایت کو اگر ایک وجود میں مجسم دیکھنا ہو تو وہ سلطان اشرف جہانگیر سمنانی. اللہ بے شک. اور اگر تمام سلاسل کو ایک جگہ جمع دیکھنا ہو تو وہ سلسلہ اشرفیہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. میں ایک تصوف کے طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ روئے زمین کا کوئی منبع ولایت و روحانیت و عرفان و معرفت ان کے وقت میں ایسا نہیں تھا جہاں سے انہوں نے جا کے اپنی روح کو سیراب نہیں کیا. کیا کہنا. سبحان اللہ. یعنی 140 سے زیادہ شیوخ کا فیض تو صرف اچ شریف میں حضرت سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے انہیں پہنچا ہے. اللہ اکبر. تو آپ سوچئے کہ باقی منابع سے انہوں نے کس طرح استفادہ کیا، اور سیاح عالم ہیں، پوری دنیا کا گشت کیا ہے. اللہ اکبر. اب ان کی ذرا آپ صدق طلب کا بھی اندازہ لگائیے، ان کے طارق السلطنت ہونے کو بھی ذہن میں رکھیے. بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں مادی، عارضی اور فانی سلطنت کو ترک کر کے ابدی، باقی اور دائمی سلطنت کو پایا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. یہ سلطنت دیا جانا ان کو اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چھوٹی چیز کو بڑے مقصد کے لیے چھوڑا کیسے جاتا. بالکل ٹھیک. واہ کیا اچھی بات. یہ امت کے ان چند معدود چند اولیاء میں سے ہیں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی روایت کو زندہ کرنے والی ہستی. ایسا ہی بالکل ایسا. جب پورا عالم پھرتے ہیں تو کوئی ایسا بڑا اس وقت کا ولی نہیں ہے، وہ چاہے مکہ ہو، وہ مدینہ ہو، مصر ہو، وہ شام ہو، وہ افریقہ ہو، وہ ہندوستان ہو، کوئی کونا، اور سینٹرل ایشیا، کیونکہ وہیں سے تو آپ نکلے تھے وہاں کے سارے. پھر آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ جس میں ایک نام آیا حضرت خواجہ احمد یسوی رحمت اللہ، ایسا ہی، جو شیخ ترکستان ہیں اور 999 خلفاء کے شیخ تھے یہ خود. اللہ اکبر. یہ تو ان کے خاندان میں یہ تسلسل چلا آ رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کینوس اتنا بڑا ہے اور وہ اتنا بڑا ظرف لے کے اس کائنات میں آئے ہیں کہ اس وقت روئے حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمت اللہ سے براہ راست فیض لیا. اللہ اکبر. سلسلہ نقشبندیہ کا. اللہ اکبر. اور سلسلہ حسنیہ اور حسینیہ کا جدی فیض حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ اپنی سند سے جب آپ کو دیا تو کہتے ہیں کہ سفر کرتے ہوئے جب میں اچ شریف پہنچا اور حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کو جو لوگ جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ خود آلریڈی روئے زمین کے علوم و معارف کو اپنی ذات میں سمو کے بیٹھے تھے. بالکل ایسا ہے. تمام سلاسل کا فیض لے کے، اور اس میں علوم بھی ہیں، اس میں علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم فقہ ہے، اس کے وہ اپنے زمانے کے منتہی امام ہیں. اللہ اکبر. ان سے جا کر حضرت شیخ جب ملتے ہیں اور ملاقات ہوتی ہے اور انتظار ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے خود لکھا ہے لطائف اشرفی میں کہ جب میں حضرت مخدوم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا برادرم اشرف. سبحان اللہ. میرے بھائی اشرف، میں آپ کے انتظار میں تھا. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں پہلی رات جب مجھے خلوت میں لے گئے تو میں نے دیکھا کہ پورا وجود جو ہے
وہ اس کے مختلف اعضاء بکھرے ہوئے ہیں اللہ اور ہر عضو سے الگ الفاظ میں تسبیح کی آواز آتی ہے. اللہ. یعنی یہ کہا جاتا ہے، میری تصحیح فرمائیے گا، کہ ابدالوں کی کیفیت ہوتی ہے. جی ہاں، یہ تو ابدالوں کی کیفیت ہوتی ہے جزوی طور پر. جزوی طور. یہاں جو کیفیت ہے یہ تو خود ابدالوں کے امام ہیں، حضرت مخدوم جہانیہ جہانگش رحمت اللہ تعالی ہے. یہ تو روئے زمین کے ابدال خود ان سے فیضیاب اور ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو کہتے ہیں کہ میں ہیبت طاری ہو گئی، حیران ہو گیا، اور جو ہی واپس اس کیفیت میں آئے تو فرمایا برادرم اشرف یہ مقام بھی ہم نے آپ کو دیا. اللہ اکبر. اللہ. دوسری رات پھر خلوت میں جب گئے تو مقام بسیط پر لے گئے. ٹھیک ہے. اپنے وجود کو اتنا پھیلا ہوا میں نے دیکھا کہ جو حجرے کی دیواروں کے سوراخ تھے اس میں سے بھی گوشت کے کچھ حصے باہر کو جا رہے تھے. آئے ہائے ہائے. تو کہتے ہیں پھر روب و حیبت سے عجیب میری کیفیت ہوئی. تو جب واپس اپنی حالت میں آئے تو فرمایا برادرم اشرف یہ مقام بھی ہم نے آپ کو دیا. اللہ اکبر. پھر مقام لطافت میں لے گئے تو کہتے ہیں تیسری رات یہ کیفیت ہوئی، تیسری رات خلوت میں، کہ آپ کے تلوے کے نیچے پڑی ہوئی چیز آپ کے سر کی طرف سے دکھائی دے رہی تھی. اللہ اکبر. اللہ. مقام لطافت طے کروایا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جنید صاحب جو آپ کو پوری امت کے تصوف کے لٹریچر میں سوائے لطائف اشرفی کے بطور قال اور بطور حال کہیں اور نہیں ملیں گی. بالکل ٹھیک. اس مقام کی ہستی ہیں مخدوم سمنانی. ایک شیخ سے اس درجہ فیضیاب ہو کے آپ جب میدان عمل میں نکلے ہوں گے تو آپ سوچئے کیا کیا فیوز و برکات کے گلزار. بالکل ٹھیک ہے.